بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندہ یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ اور اگر کوئی تم پر کرے تو اسے پھیلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پر کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا، ان پر چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ غصہ نہ کرو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہ سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ کیا چھوڑ گیا ہے اس دنیا فانی سے جو منہ موڑ گیا ہے، برسوں کے جو رشتے تھے سبھی توڑ گیا ہے، کھوج فرشتوں کو کہ کیا ساتھ ہے لایا اور فکر عزیزوں کو ہے کیا چھوڑ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ آدمی کو کھائے چلا جاتا ہے، کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ اے اللہ، آپ مجھے خوب شکر کرنے والی، کثرت سے ذکر کرنے والی، نصیحت ماننے والی اور حکم یاد رکھنے والی بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ الفاظ وہ نہیں ہوتے جو آپ منہ سے نکالیں بلکہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے دل میں اتر جائیں۔ الفاظ کا ذخیرہ تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے مگر بہترین الفاظ کا چناؤ اس انسان کو انمول بنا دیتا ہے۔ مار کر کوئی جان بھی لے لے تو منظور ہے مجھ کو، دھوکہ دینے والوں کو میں پھر موقع نہیں دیتی۔ سچ سرجری کی طرح ہے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن شفا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ پین کلر کی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات بہت ہیں۔ مخصوص لمحات بار بار تو لوٹ کر نہیں آتے، اس لیے اس وقت میں اس احساس کو پوری طرح جی لینا چاہیے جو احساس خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ ایک لڑکی لکھتی ہے کہ میرے جہیز کی پالش اتر گئی مگر میرے باپ کے سر سے قرضہ آج تک نہیں اترا۔ دولت پر کبھی تکبر مت کرنا، اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ موقع دینے والوں کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ زندگی میں ہر کھیل کھیلنا پر کسی کی زندگی سے مت کھیلنا، بہت درد ہوتا ہے یار۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، موت کا خوف ہے مگر گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے مگر نماز کا شوق نہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ ہار سے جیت سے نہ تلوار سے ڈر لگتا ہے، بس مجھے وقت کے غدار سے ڈر لگتا ہے۔
ہم چاہتے ہیں جو برا کرے یا جو برا ہو اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہو، بس ایک سی خواہش کی وجہ سے ہم اس برے انسان سے بھی زیادہ برے بن جاتے ہیں۔ اس کو معاف کر کے معاملہ اللہ پاک پہ چھوڑیں، یہی سزا اس کے لیے کافی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ احساس کا مر جانا۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا اور عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ بہت زور سے ہنسی میں بڑی مدتوں کے بعد، آج پھر کہا کسی نے میرا اعتبار کیجیے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچا اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ خاموش زندگی جو بسر کر رہے ہیں ہم، گہرے سمندروں میں سفر کر رہے ہیں ہم۔ وقت کے پاؤں بھی نہیں ہیں اور رفتار بھی غضب کی ہے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا معتبر کیسے ہو گیا؟ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ہر انسان کا درد بڑا ہوتا ہے، اسے محسوس کرنے کے لیے آپ کو اس کی جگہ پر کھڑا ہونا پڑے گا، مگر سچ تو بس اتنا ہے کہ ہم اپنا درد جتاتے آگے نکل جاتے ہیں۔ بی بی نے شوہر سے پوچھا، تم اپنی ماں اور مجھ میں سے کس کا انتخاب کرو گے؟ شوہر نے کہا، ماں کا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل میرا بیٹا اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوس بھی لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ زندگی کو ایسا بنا دیں یا رب کی خوشی ملے تو سجدہ کر لوں اور غم ملے تو صبر کر لوں۔ موم بتی کے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے اس دھاگے نے ختم کیا ہے جسے وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ ڈپریشن کوئی قدرتی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی میں گھٹیا لوگوں کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ روپے کی قیمت کتنی بھی گر جائے، اتنا کبھی نہیں گر سکتا جتنا روپے کے لیے آج انسان گر چکا ہے۔